بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی اور دور حاضر کے فتنے، سبق نمبر 41، حدیث نمبر 37۔ عن حذیفہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر وليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا منه فتدعونه فلا يستجيب لكم۔ ترجمہ: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہیں نیکی کا حکم کرنا ہوگا اور برائی سے روکنا ہوگا، ورنہ کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالی ہم پر کوئی عذاب نازل فرمائیں، پھر تم اللہ سے اس عذاب کے ٹلنے کی دعائیں بھی کرو گے تو قبول نہ ہوں گی۔ اس حدیث میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا، اس کو چھوڑ دینے پر سخت وعید بیان کی گئی ہے کہ یا تو تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو یا نہیں تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیجے گا، اور پھر تم خدا سے دعا بھی کرو تو قبول نہیں کی جائے گی۔ معلوم ہوا کہ نیک کاموں کی تبلیغ اور برے کاموں کی اصلاح اور تردید اتنا اہم اور ضروری کام ہے کہ اس کے چھوڑنے پر سخت وعید آئی ہے۔ ایک عذاب خداوندی کی وعید، دوسرے دعا کے مقبول نہ ہونے کی وعید، اور بعض احادیث میں آیا ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر تمہارے شریر لوگوں کو مسلط کر دے گا، پھر تمہارے نیک اور صالح لوگ دعا بھی کریں تو مقبول نہ ہوگی۔ یہ حدیث اگرچہ ایک راوی بیر ابن یزید کی وجہ سے ضعیف ہے، مگر اوپر کی حدیث اس کی تائید کرتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا اور عذاب آتا ہے کہ شریر اور خبیث لوگوں کو حاکم اور گورنر مقرر کر دیا جاتا ہے۔ گویا پہلے حدیث میں مذکور عذاب کی تفسیر اس دوسری روایت نے کر دی۔ آج ظالم اور شریر حاکموں کا قبضہ اور سیاسی عہدوں پر ان کا قبضہ غالباً اسی کا نتیجہ ہے کہ امت کے بیشتر لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اس اہم فریضے کو چھوڑ بیٹھے ہیں، بلکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ امر بالمعروف کی جگہ امر بالمنکر یعنی بری باتوں کا حکم اور نہی عن المنکر کی جگہ نہی عن المعروف یعنی اچھی باتوں سے روک رہے ہیں۔ چند دن پہلے ایک نوجوان میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے آپ کا وعظ سن کر داڑھی رکھ لی ہے، مگر میرے والد مجھے اس پر ٹوکتے اور کہتے ہیں کہ داڑھی منڈا لے، اور زبردستی کر کے پیسے دیتے ہیں کہ حجام کے پاس جا کر داڑھی منڈا کراؤں۔ داڑھی کے رکھنے پر باپ کو خوش ہونا چاہیے تھا، مگر وہ سنت سے ناراض ہے اور برائی کا حکم دے رہا ہے۔ ایسے سینکڑوں واقعات ملیں گے۔ اس صورتحال کے پیدا ہونے پر وعید سنائی گئی، تم دعائیں بھی کرو گے تو قبول نہ ہوں گی۔ آج بہت سے لوگ اللہ سے شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں اللہ نے قبول نہیں کی۔ ہم روز دعا کرتے اور گڑ گڑاتے ہیں، مگر ہماری یہ آہوزاری اور ہمارا گڑ گڑانا بھی قبول نہیں ہوتا۔ بے شک قبول نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے آج امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا ہے، بلکہ اور آگے بڑھ کر امر بالمنکر اور نہی عن المعروف میں مشغول ہیں۔ پھر کس طرح اور کیوں دعائیں قبول کی جائیں؟ اور قبول نہ ہوں تو اللہ کا کیا قصور؟ قصور ہمارا ہے کہ ہم نے قبولیت دعا کی شرائط کو پورا نہیں کیا۔ اس حدیث کو فتنے کے باب میں لانے کی وجہ یہی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا چھوڑنا بھی ایک فتنہ ہے، جیسا کہ اس دور میں یہ فتنہ ظاہر ہو چکا